Oh man. تمیم ہاں سر آواز آ رہی ہے سر؟ سر مومن ہیں آپ؟ جی میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ سر آ رہی ہے، مومن ہیں؟ ہلو جی سر مومن ہوں سر. میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. میں بین پہ ہی انگلی رکھا تھا کہ سے بات کر رہے ہو؟ جیسا بولے کہ مومن نہیں ہو اسی وقت بین کا بٹن دباؤ. نہیں سر، مجھے یقین نہیں ہو رہا میں آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں. مومن نہیں ہے. نہیں سر مومن ہوں یار، ایسا کیوں کر رہے ہو یار؟ ہنسو مت میری بات پہ. ہاں مومن ہوں یار. بس میں اچھا کل جڑنا چاہ رہا تھا، کل جڑ نہیں پایا، اور آج جڑ گیا ہوں تو مجھے ذرا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. مومن ہوں ماشاء سر. اللہ. اوکے، کوئی سورہ سناؤ. ان آتے نہ کل کو سر فصلی ربی کا بنا چاہنے سے لگتا ہے. اس سے چھوٹی صورت نہیں اتحیات تھی سناؤ. پورے قرآن میں. اتحیات سناؤ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کنفرم مومن ہے، کنفرم مومن ہے. بھائی مومن کو خوشی ہو رہی ہے ہم سے بات کر کے، یہ بڑی زبردست بات ہے. لگتا آج اسلام کو یہ سچا ثابت کر کے رہیں گے ہمارے بھائی تمیم بھائی. شکریہ سر شکریہ. جی بھائی شروع ہو جائے آج کے ٹاپک پہ. سر میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے ہی آیا ہوں، بس آپ تھوڑا کچھ ارے سمجھا دیں گے میرے عقل میں بڑھ جائے گا. مرتد سے سیکھو گے تو مرتد ہو جاؤ گے. کیا بولتے سر؟ مرتد سے سیکھو گے مرتد ہو جاؤ گے. ضروری نہیں ہے ایسا ہونا. اچھا مرتد سے سیکھنے والے اگر سب مرتد ہو جاتے تھے تو غزوہ بدر کے جو قیدیاں تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو سکھانے کے لیے مقرر کیا تھا، وہ بھی مرتد ہو جاتے سر. کبھی مرتد کو جواب دینے کے لیے بھی جواب دیا جاتا. ان میں سے مرتد کوئی نہیں تھا، کافر تھے. وہی بتا رہا. مرتد کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کافر کہتا ہے کیف یہدی مرتد اللہ، کیسے ہدایت دے اللہ ان کو جو کفر کر دیا مرتد بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد. تو ہمارے سامنے تو اللہ بھی مجبور ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیں. حضرت کچھ یا کافر حضرت وہ ہوتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم والے، اس کہ کا جن کے فائدہ ہی کوئی نہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں مرتد کی. کچھ مرتد سر ہم بات کریں کچھ مرتد کی. مرتد کے قرآن کیا کہتا ہے؟ دلوں قرآن سر کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ ہمارے سامنے مجبور ہے، باقی چیزیں تو آپ چھوڑ ہی دیں. قرآن میں اللہ ہمارے سامنے مجبور ہے. ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم. سمجھ میں آ رہا ہے کیا قرآن کے اندر کہ لانے کی انہوں نے بتائی تھی دوبارہ؟ ارتداد کے بعد کیا فرما رہے ہیں سر؟ کچھ نہیں فرما رہا، سوری. ابھی مذاق ذہن میں آ گیا تھا، گندا ذہن ہے نا میرا، تو مذاق ذہن میں آ گیا تھا. دوبارہ سے آیت پڑھیے گا. نہیں سر. ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم. سر بتا رہے ہیں اللہ ہاں رب وہی العزت اس وہی آیت وہی. میں کہ ان کے ارتداد کے بعد ان کا کفر شدت اختیار کر گیا تھا، اور اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ وہ واپس لوٹنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، وہ کافر تھے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں تو ساحل مرتدوں کی بات کر رہا ہوں. ساحل بھائی کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ کافر و مرتد سے سیکھنے والا ہر کوئی مرتد نہیں ہو جاتا، ورنہ کافی مسلمان اسٹوڈنٹ کافر استادوں سے اور اساتذہ سے سیکھتے ہیں سر، اسکولوں میں کالجوں میں. تو آپ ہمیں استاد مانتے ہیں؟ سر وہ آپ کچھ بات سکھا دے، سمجھا دے حضرت علی کی طرح. اگر چلیں آپ مجھے ایک حرف سکھا دے تو استاد مان لوں گا. چلیں بہترین بہترین. چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ اسلام میں کوئی اچھی بات تو دکھائیں، ہم وہیں سے بات اسلام میں کرتے ہیں. چلو ایک ٹھیک اچھی ہے بات سر. جو اسلام کی کوئی ہیومینٹی کے لیے، جو پوری ہیومینٹی کے لیے اچھی ہو. اوکے، پوری ہیومینٹی کے لیے اچھی ہو سر. اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤں. اسلام قرآن کے اندر سے، حدیث کے اندر سے کچھ ایسا دکھائیں کہ وہ ایسا سبق جو کہ پوری ہیومینٹی کے لیے بھلائی کا ہو. پوری ہیومینٹی کے لیے بھلائی کا ہو سر. سر آج کل کا ایک ایگزامپل دے دوں. نہ ایگزامپل چاہیے نہیں، گولی مار ایگزامپل کا. مجھے اسلام کے اندر قرآن و حدیث کے اندر سے ایک چیز دکھائیں جو اللہ نے حکم دیا ہو، جس کی وجہ سے پوری ہیومینٹی کی بھلائی ہو. سر بتاتا ہوں. اسلام نے یہ حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے. اور تو اگر اس میں والدین جو آپ ہے کے، اب اگر ایک اگر سیکنڈ ایک اگر سیکنڈ آپ سر کے بات پوری ہو. والدین جو ہیں، اگر آپ کے میری بات سمجھ والدین گئے جو سر آپ؟ ہیں، ہاں ہاں سمجھ گیا، لیکن یہ ساری ہیومینٹی کے لیے نہیں ہے نا. سر سمجھ گئے آپ میری بات؟ بس
کیا مطلب سمجھ؟ پہلے آپ اس بات کو کنفرم تو کریں کہ والدین کے ساتھ اسلام نے اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، پھر آپ مسلمان آگے بڑھیں گے والدین ہم. مسلمان والدین کے ساتھ. اگر میں آپ کو یہ بات غلط ثابت کر کے دکھا دوں کہ اللہ کے ٹھیک ہے. رسول نے اپنے کسی بات سنیے نا سر، اللہ کے رسول نے اپنے کسی صحابی یا صحابیہ کو کافر والدین میں سے والد یا والد کا اکرام کرنے کا حکم دیا، تو آپ اپنی جی، وہ بات سے رجوع کریں گے سر؟ قرآن کی آیت وہ ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا. وہ یہاں سے حکم نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ روکتا نہیں ہے. اگر آپ وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، اور اس قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کر لو. تو میری جان، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایڈم سیکر کے ساتھ، نمبر ایک. نمبر دوسری بات، یہ والی چیز اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو جنیرک چیز ہے. اگر آپ دیکھو تو یہ تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ والدین سر کے سر ساتھ سر سلوک کرنا میری ہے. بات سنیے نا سنیں، سر، میری بات دونوں سنیے نا باتیں سر. بتا دی میں نے سر. آپ نے بات سنتا آپ نے ہوں، مجھے لمبی تمید ہاں نہیں، ٹھیک لمبی تمید نہیں. سنیں، یہ ٹھیک ہے بات ٹھیک میں ہے نے آپ کو کہا تھا اسلام میں سے مجھے کوئی اچھی دکھائیں، لیکن اسلام کے اندر یہ بات ویسے چوری کا مال ہے، نمبر ایک. نمبر دوسری بات، یہ مسلمان والدین کے ساتھ ہے. نمبر تیسری بات، غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے. بائی دا وے، سیم آیت کو ابن کثیر اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ایبروگیٹڈ ہے. جب بات کی آیت ہوگی 9:24 آ گئی تھی، اس وقت یہ ایبروگیٹ بھی ہو گئی تھی. تو بھائی جان، یہ تینوں باتیں پڑھی ہیں. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کہ تکرار میں آلریڈی آپ کے اسکالر لڑ رہے ہیں کتوں کی طرح اس بارے میں. تو مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے پوری ہیومینٹی کا بھلا ہو، پلیز. سر. آپ نے 3 جواب دیے، میں آپ کو اس کے بعد کی تین تفصیل جواب نہیں بتاتا دیا میں نے، آپ کو سارا بھی بتا دیا. ہوں. سارا کچھ بتا دیا نا. جیسا آپ نے کہا کہ اس طرح کا مضمون تورات کے اندر بھی ہے. اسلام میں کوئی اچھی مضمون نہیں ہے، لکھا ہوا ہے ایز اٹ از. ٹھیک ہے، کاپی ٹھیک ہے نا، پیسٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاپی لیکن پیسٹ ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنا. وہاں پہ جنیرک ہے. تو اسلام میں جنیرک میں نہیں ہے، کہا ہوا اسلام میں کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا. یہ آپ کا کہاں ہے مسئلہ سر وہ آیت پڑھیے سر، آیت پڑھیے. اللہ تمہیں جو نہیں روکتا آپ کہہ رہے ہیں نا، آیت پڑھیے اور اس کا ترجمہ مجھے اچھا، ریفرنس آپ کیجیے. کو نہیں پتا کیا؟ آدم سیگر کو میں جتنا جانتا ہوں وہ آیت پیش کرتا ہے، ترجمہ بھی بتاتا ہے. اگر آپ وہی والے آدم سیگر ہے جس کو میں سنتا ہوں، تو آپ مجھے ترجمہ اور آیت بتا دیں. سر مجھے تو معلوم ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے سر، میں اپنے بارے میں اگر آپ آپ کو کو ایک بات بتا معلوم دوں. ہے، تو پھر آپ سر مجھ سر سے ایک پوچھ کیوں ایک رہے ہیں؟ اپنے یعنی زیادہ پور کے ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب دے دوں سر. جی دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ میں جو ہے نا اسلام کو کچھ سال پہلے پڑھا ہوں اور کچھ وقفہ ہو چکا ہے، تو میں اچھا، تو مضامین اب جانتا ہوں. اسلام نہیں کریکٹ. پڑھتے؟ ہاں، اسلام بالکل پڑھتا ہوں سر. ہاں. بس آپ مجھے بتا دیں، وہ آیت تو پیش کرے. آپ روکتا نہیں ہے، آپ محض یہ سورہ کہہ رہے ہیں. ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، پڑھیے. ہاں جیسا پڑھیا نا سر. میرے پاس فون ہے نہ، میرے پاس کوئی اسٹریم ہے نہ کوئی لیپ ٹاپ ہے جس کے سامنے اچھا، میں رکھوں. آپ کو آپ پتا پڑھ کے نہیں مجھے ہے. سنا دیں. اچھا، اگر آپ آپ کے ماں اشارہ تو باپ، کرے، پڑھے تو کوئی بات نہیں، تلاوت تو کریں. کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے یہ ہم اس کہا سے کہ آگے میں چلتے ہیں. آپ کو یہ بتا رہا ہوں. نہیں نہیں، اب آپ نے مجھے ایک سوال کیا نا سر کہ اسلام کی ہوں، کوئی ہیومینٹی بتاؤ. تو ہوں. آپ اپنے اسٹریم پہ بیٹھ کے ایک ایسا حکم بتا دے جس میں پوری انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہو آپ کسی کی اسٹریم سے. کوئی ساری انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے. جب ایک ایسی چیز جس میں پوری انسانیت کا فائدہ نہیں ہے، ہم اسے ایکسپوز کر رہے ہیں، تو پوری انسانیت کا ہی فائدہ ہو رہا ہے نا. اور کیا کیا ہو رہا بات ہے سر، ہے؟ ایسی چیز جس کے یہ انسانیت کا دیکھیں، فائدہ کیا ڈبل سے. یہ دیکھیں، اے اہل ایمان، اپنے باپوں بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے. اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ ولایت کا تعلق رکھے گا تو ایسے لوگ بھی ظالم ہی ٹھہرائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو بھائی، سر سر آپ کا سر سر اسلام جو ہے، سر کافر آپ نے ماں باپ کے بہت ساتھ، بہترین آپ نے کے بات پیش ساتھ. کی ہے سر. سر اس کی عربی یار، بھی مجھے بتا دیجئے نا آپ بس. لوگ آپ لوگ بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ سوری سر. بہترین بات کی ہے، بھائی میں نے آپ سے سننا ہی نہیں بہترین بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. ڈونٹ ٹیل می میں نے بہترین بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. سیدھا مدے پہ آئیں گے آپ. اچھا دوبارہ اسٹیٹمنٹ نہ بولیے گا میں نے بہترین کی یا غلط کی یا اچھی کی یا بری کی ہے. دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے ٹیکٹکس ہے نا، ڈیبیٹ ٹیکٹکس، یہ میں بچپن سے جانتا ہوں. ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ کس طریقے سے کمنکریاں لگانی ہے، بٹر لگا کے کھینچنا کیسے ہے، مجھے پتا ہے. تو دوبارہ اس قسم کا کمنٹ نہ آئے آپ سے اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو. میں آپ کے بارے میں نہیں کر رہا، آپ میرے بارے میں نہیں کریں. سیدھا سیدھا مدے پہ بات کریں. سمجھ لگی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک، بڑی مہربانی. یہ عربی آپ کے سامنے ہے، پڑھ لیجئے. تھینکس سر. جی. سر اس کو ایک سیکنڈ میں اپنے فون کو ذرا چوڑا کر لیتا ہوں. چوڑا کر لیں سر. یہ ہو نہیں پا رہا ہے. ایک سیکنڈ. ہاں ہو گیا سر. جی جناب. ماشاء اللہ. اس آیت پہ بات ہوگی تو آپ اس آیت کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف
کافر یہ جو ہے کافر والدین کے بارے میں ہے کہ اسلام جو بھلائی کا حکم دیتا ہے. عربی پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ اپنے والدین اپنے بھائیوں کو دوست نہ عربی بناؤ پڑھیے، اگر وہ عربی پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا کس تتخذوا سے آباءکم خطاب کر رہا ہے واخوانکم. اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین میں؟ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تو خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ ایمان والوں سے. کیا خطاب ہو رہا ہے بتائیے؟ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم. سر ایک آگے بات کہہ دوں آپ سے. جی سر میں سر. پوری بات سمجھ چکا ہوں. آپ اپنے اس آیت کے بارے میں آپ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں؟ سر مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں نے بتا دیا، کھلی آیت ہے، اس سے زیادہ کلیئر ٹھیک ہے. آیت ہو ہی نہیں سکتی. آپ بتا دیں. اب ہاں ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. جی ٹھیک ہے، بتائیے. اس آیت کے بارے میں بتا دوں تفصیل آپ کو. جی سر بتائیے. یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ان والدین کے بارے میں یا ان رشتہ داروں کے بارے میں یا ان دوستوں کے بارے میں کہ جو ایمان والوں سے برسر پیکار ہوں. سمجھ میں آئے آپ؟ ایک اچھا. اور وہ والدین جو برسر پیکار نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے والد سے یا پھر اپنے والد جو آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور مقابلے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے سر. آپ اچھا. ملا دیتے ہیں اس آیت کو اس والدین سے کہ جو اسلام ارے کے ارے ارے مخالف چپ، نے. اوے یار چپ، یار چپ چپ چپ. آپ کی تمہید ہے، میرے پاس حجت ہے. ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں ترک مولات و مودات کا حکم. اللہ تعالیٰ کافروں سے ترک مولات کا حکم دیتا ہے، ان کی دوستیوں سے روکتا ہے، خواہ وہ ماں باپ بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو. جی سر بتائیے، جنیرک ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر جنیرک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کافروں سے ترک کرنا چاہتا ہے آپ کو، چاہے دوستیوں سے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر کہہ رہا ہے جنیرک آیت ہے. آپ نے جو بیچ میں حجت ڈالی ہے وہ ابن کثیر تو نہیں مانتا. میں نے جو بیچ میں حجت ڈالی ہے نا سر، وہ آیت کے شان نزول سے تعلق رکھتی کون ہے. اور مانتا ہے؟ یہ جو کون ابن مانتا ہے؟ کثیر کون مانتا ہے اس کو؟ طبری مانتا ہے؟ قرطبی مانتا ہے؟ جلالین مانتا ہے؟ ابن کثیر مانتا ہے؟ نہیں. آپ کو کہاں سے ملی اس کا حجت؟ جبرائیل آپ کے پاس ڈائریکٹ آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو بتا دیں. سر جبرائیل تو نہیں آئے تھے. جبرائیل کو سمجھانے والے اوکے، البتہ میرے پھر پاس مجھے ضرور آئے تھے. بتائیں کہ آپ کو یہ حجت ایڈیشنل کہاں سے ملی؟ سر حجت ایڈیشنل مجھے ملی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حضور آئے کے اور پاس انہوں نے. نہ وہ نہیں، وہ نہیں، کسی اور جگہ کی حدیث اس میں مت ڈالیں. مجھے بتائیں تفسیر کرنے والوں نے، تفسیر رائٹرز نے اس کے اندر کس کو ڈالا ہے؟ کون سی حدیث ڈالا؟ آپ نے کچھ چلیں بتایا یہ میں سر؟ نے ایک آپ کو سیکنڈ. ابن کثیر دکھایا تھا، اب میں آپ کو قرطبی بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو شک کی گنجائش نہ رہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کی دلیل کرتا ہے خطاب تمام مومنوں کے لیے، مومنوں مابین ولیت کو منقطع کرنے والا یہ حکم یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے. کہاں تک؟ یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور ابن کثیر کیا کہتا ہے؟ ابن کثیر یہ کہتا ہے، آپ کے قرطبی اور ابن کثیر دونوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافروں سے ترک کرتا ہے، حکم کرتا ہے ترک کرنے سے، دوستی سے روکتا ہے، گو وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کیوں نہ ہو. میرے بھائی آپ نے حجت کون سے اسکالر کی تفسیر میں سے حدیث دے رہے ہیں؟ مجھے وہ بتائیں. آپ کو نہیں پتا سر؟ میں جس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ اس سے ناواقف ہیں. وہ حدیث کیا اس تفسیر میں کسی نے اٹیچ کی ہے؟ وہ حدیث اس تفسیر میں کسی نے اٹیچ نہیں کی ہے. میں تقریباً اوکے، جانتا ہوں وہ اس کا حدیث سیاہ مطلب کتاب ہے میں کہ وہ ضرور اس ہوگی. کا کانٹیکس نہیں ہے، وہ اس کا کانٹیکس نہیں ہے. اگر وہ اس کے ساتھ سر کانٹیکس میں سر ہوتی اس کا تو تبری سر سر لگاتا، آپ قرطبی لگاتا، ابن کثیر لگاتا. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنی مرضی سے کرو؟ Who told you to do that? سر آپ نے جو چیز تبری سے پڑھ کے بتائی نا سر، آپ اس کو ایک مرتبہ اور دہرا لے. یہ جو آیتیں ہیں ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو نہیں سر؟ آپ نہیں میری بات سنیں. نہیں، اب میں آپ آپ کو پھر بتاتا ہوں. جھوٹے ہیں. دوبارہ سے دکھاتا ہوں. آپ جھوٹ 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 تبری جھوٹ جھوٹ. صبر کریں، جھوٹ تبری بول رہے ہیں آپ، نکالیے. ہاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یہ آیت اگر آپ ہے جھوٹ بول رہے ہیں سورۃ تو توبہ کی، یہ آیت ہے سورۃ توبہ کی، اور یہ سورۃ توبہ کی 23ویں آیت ہے، 23rd. ہجرت تو بڑی دور پہلے ہو چکی ہے، اب تو فتح مکہ بھی ہو چکا ہے. سورۃ توبہ کی پہلی 18 آیتوں میں فتح مکہ ہے، اس کے بعد آگے سر جا رہا ہے. اب آپ مکہ فتح کر چکے ہیں، ہجرت والی بات کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟
سر وہ تبری کھولیے نا سر, آپ اس کو پڑھتے ہیں نا سر آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں میرے ساتھ, پہلے یہ بتائیں نا سر. میں نے تبری کے اندر مجھے ابھی بتائیے, ایک لفظ دیکھا ہے. لفظ کو چھوڑے, مجھے نہیں پتا لفظ آپ نے کیا دیکھا, آئی ڈونٹ کیئر. لفظ ابھی ارے نے بھی سر دیکھا ہے, ابھی آپ کے پاس جھوٹے قرآن بھی نہیں جھوٹے تھا, ایک ابھی آپ کے سیکنڈ, پاس قرآن بھی لعنت. نہیں تھا, ابھی آپ کے پاس مجھے ایسا قرآن بھی نہیں لگتا تھا, ایک اور سیکنڈ ابھی ایک آپ سیکنڈ نے مجھے تبری ایسا پڑھ لگتا لیا. ہے سر قرآن کھولنا پڑے گا. ہلو سر, مجھے لگتا او ہے مجھے میرا شاید بچہ, قرآن کھولنا پڑے گا. کھولو نا, بچہ نہیں سر, سر کھولو. چھت پہ ٹہل رہا تھا, آپ کی لائیو ڈیبیٹ دیکھی تو شامل ہونے آ گیا. تو بس سر میں اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہوں مدعا تبری لے کے کھولئے. آتے ہو, مدعا سر لے کے آئے سر نا. میں آپ مدعا یہ ہے کہ آپ نے جو آیت پیش کی ہے نا, یہ صاف سیدھی بات ہے کہ آپ جس موقع کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کے لیے نہیں ہے. ارے آپ رہتے ہیں بچہ انڈیا یہ لے میں, تبری لے, پاکستان میں. تبری لے, ہاں شاباش تبری لے. شاباش شاباش. شاباش نہیں, چپ کر, تبری. شاباش کے کچھ لگتے, تبری لے. ہوں. یقول تعالی ذکر المومنین کیا ہے, لا ارے اردو تتخذوا کھولے آباءکم تھے نا واخوانکم. سر اردو کھولے تھے نا اس سے پہلے, اب عربی پہ آ گئے. تبری جو ہے وہ اردو میں کس نے ٹرانسلیٹ کی ہے؟ سر ابھی آپ نے تبری کے نام سے اردو کھولی تھی نا سر. وہ میں نے قرطبی کھولی تھی, کھوتے. سر معافی چاہتا ہوں, قرطبی کھولی, میری غلطی ہے, میں قرطبی اب کھولی سر تبری بھی پلیز. آیا تھا تمہاری وجہ سے, اب تم واپس سر قرطبی ایک بھی جا رہے ہو. چھوٹا بھائی سمجھ کے ایک مرتبہ قرطبی پہ لکھ جائیے نا سر. نہیں قرطبی پہ چلتے ہیں. تھینکس نہیں سر. جی قرطبی آج ساروں کو کھیلیں گے, آپ ساروں میں کھیلیں گے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. سر سچ کھیلیں گے جی سر. اب ایک سیکنڈ, جی. اس آیت کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ خطاب تمام مومنوں کے لیے ہے, اور مومنوں اور کافروں کے مابین ولایت کو منقطع کرنے والا یہ حکم یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے. یہ آپ کا استدلال ہے سر. اور ایک آگے. جماعت نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت بلا شبہ ہجرت پر ابھارنے کے لیے اور کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پس اس بات پر یہ خطاب ان مومنوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ, کہاں سر, آگے. مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ بلاد عرب میں سے دیگر شہروں میں رہتے ہیں, انہیں خطاب کیا گیا کہ وہ باپوں اور بھائیوں کو والی اور دوست بنا لے کہ وہ بلاد کفر میں رہائش کے دوران ان کے تابع ہو جائے. ٹھیک ہے سر, ایک سیکنڈ. ہائے بس. اب ہائے سر, اب دھوکہ مل گیا سر آپ کو اسی کیا بات دھوکہ اس مل بات گیا؟ پہ. ایک سیکنڈ, اس اب میں کا آپ کو بتا رہا ہوں, ایک سیکنڈ. سب سے پہلے آپ یہ مجھے ثابت جھوٹا کہہ کرو, رہے تھے نا سر, جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ لعنت. ریلیکس, لعنت اللہ علی الکاذبین. چپ کر. یہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے, پہلے یہ بتا. جواب دوں؟ جی پہلے یہ بتا, یہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ دیکھو نہیں ہے؟ دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں. بس پہلے یہ بتا, ارے یہ یار آیت ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں, ہاں یا نہ؟ سر ایک سیکنڈ, میں قرطبی کے اوپر نیچے نہیں کر پہلے پا رہا ہاں ہوں, یا ذرا نہ, چھوڑیے اس کی. ہاں یا نہ, پہلے ہاں یا نہ. اب تو نے خود پڑھ لیا ہے, کیا جو تو نے پڑھا ہے وہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں؟ سر یہاں پہ لکھا ہے نا, کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سر؟ اوکے, سو یہ ہجرت اور کے بارے میں نہیں ہے. ہجرت کے پر بارے میں ابھارنے نہیں ہے. کے لیے, اوکے, ہجرت پر ابھارنے کے لیے سر لکھا ہے نا سو وہاں پر. یہ آیت ہجرت کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ سر ہجرت مکہ سے مدینہ والی تھی. یہاں پہ فتح مکہ ہو چکا ہے, اس کے بعد کی آیت ہے. پہلے سب سے پہلے میری ایگری بات کرو, سن. پہلے سب سے پہلے سر ایگری کرو کہ مجھے پتا تھا تم سے زیادہ, اور میں تمہیں بتا دیا تھا. بولو ہاں میں ایگری کرتا ہوں. کس بات سے ایگری سر؟ کہ یہ آیت ہجرت کے بارے میں نہیں تھی. سر یہاں پر یہ لکھا ہے ہجرت پر ابھارنے کے لیے ہے. میرا ہجرت کا لفظ اس کا ہجرت سے مدلول کوئی ہے. تعلق نہیں ہے. تم نے کھڑی کھڑی آیت میں سے ایک لفظ ہجرت پڑھ لیا, کلکلانا شروع کر دیے. It has nothing to do کلکلانا with شروع. this. سر یہ جو ہے نا, پہلے یہ جو بولو قرطبی, اس کو یہ بیک مت ہجرت کے کیجیے بارے میں نہیں تھی. سر. یہ آیت بلا شبہ ہجرت پر ابھارنے کے لیے ہے سر. ٹھیک ہے, ہجرت کو ابھارنے کے لیے کس نے کہا؟ ہاں سر یہی لکھا ہے, دیکھو کس قرطبی نے میں کہا؟ پڑھ رہا ہوں. یہ آیت بلا شبہ نہیں, ہجرت پر ابھارنے کے نو, لیے اور کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہے. سر یہاں پہ اب لکھا اتنا بھی جھوٹ مت بولیے, اسٹریم پہ ہے, میں آپ کی اسٹریم پہ لگی ہوئی عبارت ہی پڑھ رہا ہوں سر. جی پڑھیے, کس نے ہاں کہا اس پڑھ رہا کو؟ ہوں, ہاں کس نے پڑھ کہا؟ رہا ہوں سر, پڑھ رہا ہوں جی نا. ایک جماعت نے اچھا. روایت کیا ہے کہ یہ آیت بلا شبہ ہجرت پر ابھارنے کے لیے اور کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سر آپ کا اچھا, جھوٹ بتا رہا ہوں سر, سن لیجیے آپ میری بات. آپ نے مجھے اتنی بار تو آیت کون سی والی آیت نہیں کے بارے سر, میں؟ سر ایک بات سن لیے نا. اب ایک یہ بات سنیے. بس یہ خطاب جو ہے ان مومنوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ
اور اس کے علاوہ بلاد عرب سے دیگر شہروں میں رہتے ہیں جی اب اس کے علاوہ سر یہ سنیں انہیں خطاب گیا آگے کہ وہ باپوں اور بھائیوں کو والی اور دوست جی بنا لیں اچھا کہ وہ بلاد کفر میں رہائش کے دوران ان کے تابع ہو جائے سر. میں آپ کو یہ اچھا بتا رہا ہوں کہ یہاں بس پر ہاں بس اوکے ٹھیک ہے سر. آگے بڑھیں آگے بڑھیں سر ایک سیکنڈ پڑھیں میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے سر آج یہ پوری اسٹریم بتاتے ہو نا پڑھتا ہوں میں اسی میں آپ سے. کو نکال دوں گا کک آؤٹ کر دوں گا اگر آپ نے مجھے دوبارہ سے کوئی کمپلیمنٹ دینے کی کوشش کی. لاسٹ ٹائم آپ کو چانس دے رہا ہوں, لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو عزت و احترام سے منع کیا تھا, اب میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں دوبارہ کمپلیمنٹ نہ آئے آپ سے کوئی. پڑھیے پلیز. ٹھیک ہے سر کسی قسم کا نہیں کروں گا سر کمپلیٹ. آپ چلو کہاں جی سے پوری سر پڑھیے. ان صحابو یعنی اگر وہ پسند کرے ہاں جیسے کہاں پہ کہا وہاں جاتا تک ہے پڑھیے. کہ ہاں ان پڑھیے. صحابو اگر وہ پسند کرے اس میں استابو بمانا احبو ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ استجاب بمانا عجاب ہے یعنی تم ان کی اطاعت نہ کرو اور نہ تم انہیں خاص کرو. اللہ نے آبا اور بھائیوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی خرابت نہیں. بس ان کے درمیان موالات اور دوستی کی نفی ایسی ہے جیسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالی کے اس قول کے ساتھ اس کی نفی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود یہود والنصارى اولیاء. نصارا, بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت مہربانی. آگے پڑھیں. آگے پڑھو سر کتنا پڑھاؤں گے. جی پڑھیں سر. اب آپ کو ریجیکٹ کر دیا نا آپ کے اگلے نے ریجیکٹ. ایک اور جماعت نے روایت کی ہے قرطبی سے. میں آپ کے تمام سکالرز کی آپس میں لڑائی سیکھتا ہوں. قرطبی جتنے بھی سکالر ہے جو بکواس کی ہوتی ہے سب لکھ دیتا ہے, اینڈ میں کنکلوژن بھی دے دیتا ہے اور بعض بار نہیں بھی دیتا. اور تبری نے جب کہا نا ایک جماعت نے روایت کی ہے تو یہاں پہ اس نے کسی کا نام بھی نہیں دیا. یو ہیو نو بلڈی آئیڈیا کہ کس نے دی ہے کون نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس نے آگے سے کہا ہے کہ سیم بات لکھی ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ اپنا تتخذو نہ کرنا. اس نے کہا بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. آگے بڑھتے. جب دلوں میں قرب وغیرہ وغیرہ, کتنے اس نے ایک پوئٹری دے دی ہے. اس آیت میں بیٹوں کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ انسانوں میں اغلب ہے کہ بیٹے ماں باپ کے تابع ہوتے رہے. احسان ربا مستثنا حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حضور کی صاحب میری ماں انتہائی رغبت رکھتے ہوئے میرے پاس آئی ہے, مشرک ہے, کیا میں سے مل سکتا؟ چپ کرو. تو آپ نے فرمایا اصلی تو ایک اپنی ماں سے مل کر, اسے بخاری نے بھی نقل کیا کولا. یہ اب کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ یہ اس کی تفسیر کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ بچوں کے بارے میں ڈیفرنٹ کہا ہوا ہے, یہاں پہ ڈیفرنٹ کہا ہوا ہے. یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے کیونکہ جو شرک کے ساتھ راضی وہ مشرک ہی رہے گا. مشرک چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو آپ نے ان کے ساتھ مینگو بھی نہیں کرنا ہے. ہاں اگر تھوڑا سا پیار کر لو, تھوڑا سا مسکرا دو تو ڈزنٹ میٹر. حسن سلوک کی کہیں پہ کوئی حکم نہیں ہے مشرک ماں باپ کے ساتھ. ناؤ شو می دنیا کے کس خطے میں مشرک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو؟ دکھاؤ, آیت دکھاؤ. اب انڈیا میں کر سکتے ہو سر, پاکستان میں کر کیسے سکتے ہو. کیسے قرآن کے روح سے نہیں, منافق ہو کے کر سکتے ہو, ویسے نہیں. سر اس آیت اس حدیث کی روح سے کر سکتے ہیں سر. تو آپ نے نہیں کر فرمایا سکتے تو اپنی ماں سے منافق مل ہو کے. حسن سلوک کر. ہاں اسے بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو تم میں سے دوست بناتا ہے وہ انہی کے مثل ہے, مشرک ہے. ایلو یہ اسی حدیث کو آگے بھی پڑھو نا, آدھی کیوں پڑھتے ہو؟ اب پورا پڑھو, سر پورا پڑھتا پڑھو. ہوں سر. وہاں پہ میں کیا بھاگ کے جا رہا ہوں. محمد کی بیوی کو ملنے آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے. محمد نے کہا اچھا ہاں مل لے, جو تیرے لیے لینے آیا لے لے, لیکن اس نے پھر بھی نہیں لیا اور پھر بھی نہیں ملی. دکھاؤں کہ یہاں پہ حدیث بھی پوری نہیں دی گئی, اس نے پھر بھی نہیں ملی اور پھر بھی نہیں لیا. دیکھو اس لیے کہ حکم نہیں تھا, یہ تھا کہ ہاں مل سکتے ہو, حکم نہیں تھا. قرآن کی سورہ ممتنہ کے آیت نمبر 6 کے مطابق. سو پلیز ڈونٹ ٹیچ دا ٹیچر مین, ڈونٹ ٹیچ دا ٹیچر بوائے. سمجھ لگی ہے؟ سر پورا پڑھا کرو, پورا سمجھنے پڑھو. آخری یہ ہائی سر لائٹڈ مجھے پارٹ ہے, پڑھو ہائی لائٹڈ پارٹ پڑھو. ہاں سر پورا پڑھتا ہوں. اسے بخاری نے نقل کیا ہے قولو تعالی یہ ومن نیچے یتولوا نیچے منکم پڑھو, وہ تم نے پڑھ لیا, یہ پڑھو. اچھا ٹھیک ہے. حضرت ابن اور عباس جو نے تم بخاری میں کی روایت میں کیا کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور جو تم میں سے انہیں دوست بناتا ہے اور انہی کے مثل مشرک ہے, کیونکہ جو شرک کے ساتھ راضی ہوا وہ بھی مشرک ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ. اب مجھے بتاؤ کیا آپ اپنے مشرک ماں باپ کے ساتھ عزت و احترام اور حسن سلوک کر سکتے ہو؟
کر سکتا ہوں سر، عزت و احترام کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں. آپ کیوں ایسا وہ کر رہے ہیں؟ بس پھر آپ منافق ہیں، میں منافقوں کے ساتھ نہیں، ایک سیکنڈ سر. منافق تو منافق ہی رہے گا نا، منافق تو منافق ہی رہے گا. منافق کیوں رہے گا سر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دیکھ لیں آپ. کہ جو منافق ہے وہ منافق جہنم کا ایندھن بنے گا. تو منافقوں، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے تقیہ، ٹھیک ہے؟ تو تقیہ میں آگے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. عزب الدجال ہے، علم الحیال ہے، سب کچھ آپ لوگوں کے پاس. آپ کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں جس کی انتہا ہی نہیں. اب ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ سر یہ الزام ہے سر یہ آپ کی طرف سے. آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس. ہاں ہاں، ایک منٹ بریک لگاؤ تھوڑا. ابھی جو قرآن کی آیت پیش کی گئی اور پوری تفسیر اس کی پڑھی گئی، اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے سر کہ آپ کافر و مشرکوں سے کافر و مشرکوں سے ایسی دوستی، کافر و مشرکین سے ایسی دوستی نہ کرے کہ ان کے کفر اور شرک پر راضی ہو جائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کافر و مشرک سے محض دوستی رکھتا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اور اس کی مثالیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ سے ملتی بھی ہے. سر کیا پڑھا آپ نے تمیم صاحب؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں تفسیر میں یہ بات سمجھ چکا ہوں. اور اس کے بعد آدم سیگر صاحب نے جو بات کی ہے، میں آپ کو سورہ ممتحنہ، اور وہ سامنے سمجھ نہیں سکا، یہ سمجھ چکا ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور سمجھ گیا. سر غلط طریقہ ہے نا تمیم صاحب. تفسیر جو لکھ رہا ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے اور آپ اپنے مرضی سے کچھ بھی لے رہے ہو. نہیں سر، میں تفسیر میں جو حضرت ابن عباس کا لاسٹ قول ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مشرک سے راضی ہو گیا وہ بھی مشرک ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرکانہ اعمال اور عقائد کا جو رکھنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. ورنہ محض مشرکوں سے دوستی رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سورہ ممتحنہ میں اس کا باضابطہ حکم دیا گیا ہے. جیسے آدم سیگر صاحب وہ سورہ ممتحنہ والی آیت دکھائے نا، وَتَصْلِحُ بَيْنَكُمْ. چلا جا میں بتانا چاہ رہا ہوں یار، یہ آدم سیگر صاحب ایک موقع کی جو آیت ہوتی ہے وہ اس کو وہاں فٹ کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں ساحل بھائی سب سے بڑے جھوٹے ہیں اور مکار ہیں. قرآن میں جو آیات ہیں وہ آئی ہوئی ہیں ریولیشن آرڈر کے مطابق، ٹھیک ہے؟ وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے آپ بولنا چاہتے ہیں یا بول رہے ہیں. یہ اب آپ کا فائنل چیپٹر ہے سورہ توبہ، جو اس میں لکھا ہے یہ سب کو ایبروگیٹ کرتا ہے. آپ کس حساب سے ایبروگیٹڈ چیزیں لے کے آ رہے ہیں میرے پاس؟ سر سورہ ورنہ تو ممتحنہ قرآن کے اندر تکرار ہے، مجھے تکرار دکھا دیں پھر. اب یہ تو پھر قرآن میں تکرار ہے. جی سر، میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت سے جو آپ پیش کر رہے ہیں نا، ہاں یہ تو قرآن میں کنٹرڈکشن ہے. کنٹراڈکشن سر ہندی اردو تکرار، اختلاف ہو گیا نا بھائی. اختلاف قرآن میں تکرار ہے، قرآن میں اختلاف ہے سر. قرآن میں اختلاف نہیں ہے سر. اگر قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اگر سر، میں موقع کی الگ الگ بات کر رہا ہوں کہ اگر کافر و مشرکوں سے جو استدلال آدم سیگر صاحب نے جو بہترین الگ الگ موقع، تو جہاں پہ آپ لوگ کمزور ہیں، طاقت میں نہیں ہے تب تک آپ لوگ بہت اچھے ہیں. جب آپ طاقت میں آ جاتے ہیں تب آپ اپنے ماں باپ کو بھی چے کر دیتے ہیں. میں پورا لفظ نہیں بولنا چاہتا. تب آپ اپنے ماں باپ کو بھی CHOD کر دیتے ہیں. دس از وٹ قرآن از ٹیچنگ یو. سو میری جان میں نے ثابت کر دی. اور سر بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں آپ. کہہ لوں کچھ؟ ارے میں نکل گیا کیا؟ نہیں نکلے، بولو. ہلو، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ماں باپ انسانیت کے دشمن بن گئے تو آدم سیگر صاحب کیا آپ اس ماں باپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ایگزیکٹلی. آپ لوگ بہترین دس از دا ریالٹی. سب لوگ سنیں، 7,000 لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اگر ماں باپ کافر ہیں تو وہ انسانیت کے دشمن ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں، اسلام جو ہے آپ کو اپنگ بناتا ہے اور صرف مسلموں کے ساتھ اچھی چیز سکھاتا ہے. ساحل بھائی، میں نے کب کہا ایسا کہ اور کیا کہا ماں باپ انسانیت کے خلاف ہو گئے؟ وہاں پہ لکھا ہوا، یہاں پہ لکھا ہوا انسانیت کے خلاف. ایک سیکنڈ، میں آدم بھائی سے برابر چیز ہے؟
میں آدم بھائی سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر ان کے والدین انسانیت کے دشمن ہو تو کیا آدم بھائی ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاں یا نو میں جواب دے دیجیے، بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ یہاں پہ انسانیت کا دشمن نہیں لکھا ہوا، آپ کفار کو انسانیت کا دشمن کہہ رہے ہیں۔ سر میں کفار کو انسانیت کا دشمن نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے جواب دے دیں ہاں یا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے نا آپ بھائی، ہاں یا نا؟ میں ساحل بھائی ایک چھوٹا سا سوال میں نے کیا کہ میں ایک جانچ تو لوں وہ آپ کو۔ فٹ ہی نہیں ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ سر؟ کفر اور شرک جو ہے وہ اسلام انسانیت کے خلاف ہے، ظلم العظیم ہے، ظلم العظیم۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کے خلاف ہوتا ہے، ظلم العظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، تو ظلم انسانیت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو تم نے بالکل صحیح لفظ یوز کیا ہے، اب تم پھنس گئے تھے، تم اپنی حجت چینج کر رہے تھے۔ میں نہ حجت چینج کر رہا ہوں سر، اور نہ میں پھنس رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیا کفر اللہ کے مطابق انسانیت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ سر کفر انسانیت کے خلاف ہو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے سر۔ قرآن میں دکھاؤں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ظلم العظیم ہے؟ سر آیت تو مجھے خود پتا ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ بہترین، تو پھر اگر سر میں آپ کو ایک سوال، سر ایک سوال کر رہا ہوں سر آپ کو، مجھے ایک بات بتائے سر کہ میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں، آپ کے والدین اگر انسان کے دشمن، انسانیت کے دشمن ہو تو آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اگر آپ کے والدین انسانیت کی حمایت، تمیم تو آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ شرک جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، اس وجہ سے جو شرک کرتا ہے سر میں ہاں ساحل بھائی خلاف ہے، تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرک کبھی کبھی بڑھ کے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ انسانیت کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، کہ جیسے وہ کسی اللہ نے یہ کہا، تمیم کیا اللہ نے یہ کہا کہ بعض شرک جو ہے وہ ظلم ہے اور بعض شرک جو ہے وہ ظلم نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ سر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مانگ رہا ہوں، تمیم کیا بول رہا ہے سر؟ ہاں میں قرآن کی آیت مانگ رہا ہوں جہاں پہ اللہ نے کہا ہو کہ بعض شرک ظلم ہے، بعض شرک ظلم نہیں ہے، ایک آیت پیش کر دے۔ اس کی تفسیر پیش کر دیتا ہوں نا سر، مطلب قرآن میں نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسان رہے گا سر، میں ہے کیا نہیں ہے تمیم؟ قرآن میں ہے کیا نہیں جیسے سر قرآن سے سر پیر قرآن میں ہے کیا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے سر، ٹھیک ہے دکھائیں، آیت پیش کرے۔ ٹھیک ہے، اب میں آدم سگر صاحب سے کچھ بول دوں؟ نہیں، اس سے پہلے حسین صاحب آئے تھے۔ ارے تمیم صاحب کی بات یہ نہیں کریں، حسین صاحب کو چھوڑ دیں۔ نہیں، آپ نے بھی کہا، ایک منٹ رکو، 6000 لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن میں، میرا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن میں اللہ کہاں کہہ رہا ہے کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہوتا۔ ان سے میں نے مطالبہ کیا کہ قرآن میں ہے، تو انہوں نے کہا، پہلے تو جواب نہیں دے رہے تھے، پھر بعد میں کہا کہ ہے۔ اب وہ آیت پیش کرے، حسین صاحب کو چھوڑ دے، آیت پیش کرے کہ بعض شرک ظلم ہے اور بعض شرک۔ ایک منٹ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ کو ہی موقع دے رہا ہوں۔ میرے کو ابھی اصل میں ایڈم وہ یاد آ گیا، وہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں نا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تو ان کو بھی حسین نام ایسا لیے جیسا حسین مدد کرنے آ جائیں گے، بچا لیں گے ان کو۔ خیر نہیں سر، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت سر بسم اللہ سے، حسین سے بسم اللہ سے بحث چڑھی تھی نا سر، قرآن حسین کو گولی مارے، اس وقت ہم یہاں پہ سر چلو ٹھیک ہے سر، آپ بتا رہے ہیں نا قرآن کی آیت، اسی سے بتاتا ہوں۔ ہاں بتاؤ قرآن کی آیت دو۔ حضرت اس سے پہلے وہ عربی میں تبری تھی نا، تبری قرآن کی آیت سر تبری کھول دیجئے نا سر، تبری عربی میں تھی، عربی سے بتاتا ہوں آپ کو۔ تبری بات نہیں کھولیں گے، پہلے قرآن کی آیت۔ سر آدم سگر کھول رہے ہیں سر۔ نہیں ایڈم ہٹا دو، اسکرین ہٹا دو، ایڈم 10 سیکنڈ کے لیے اسکرین ہٹا دو پہلے۔ ارے یار قرآن کی آیت، ساحل بھائی اسکرین سے مدد ملتی ہے سر۔ قرآن کی آیت پیش کر دو، اسکرین ہم واپس لے کے قرآن کی، چلو ٹھیک ہے سر۔ ہاں سر، ان شرک لظلم والی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے نا سر، ہاں اور اس سے بتا رہا چاہ رہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم ہے۔ نہیں بھائی تمیم، آپ نے یہ کہا کہ قرآن کی، تمیم رک جاؤ، آپ نے ابھی یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں وہ آیت ہے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض شرک
जुल्म है, बात शिर्क जुल्म नहीं है। कुरान की आयत नंबर, सूरा नंबर और आयत नंबर पेश करें प्लीज। ये जो सर आपने आयत पढ़ी है ना, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, उसी की तफसीर बताता हूँ सर। तफसीर नहीं, कुरान में इन्ना है। शिर्क तफसीर कुरान से बात होती है सर, पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। हाँ, क्या कुरान में है? तफसीर से कुरान समझने में आसानी है सर। आसानी की बात तफसीर नहीं जो कर है रहा वो हूं, कुरान आपने पाक ये की तशरीह। तमीम आपने ये दावा किया था कि कुरान में है, आपने ये दावा नहीं किया कि तफसीर और हदीस में। आपका दावा है कुरान में, कुरान में पेश करे जल्दी से। मैं इसी आयत के तहत नहीं बता है रहा तो हूँ, नहीं इन्ना बोल शिर्क दे मुझे कि मैं झूठ बोला। सुनो तमीम, अगर आपके पास कुरान में ये नहीं है तो बोल दे कि मैंने झूठ बोला, मुझसे या तो गलती हो गई, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मुझे तफसीरों से साबित करने दे। सर कुरान की तफसीरों से तो कह रहा हूँ सर, कुरान से तो साबित कुरान में करूंगा, नहीं है? मतलब कुरान का तर्जुमा। अच्छा, तफसीर कुरान का हिस्सा है? तफसीर कुरान का तफसीर हिस्सा है? कुरान का हिस्सा है सर, बिल्कुल बिल्कुल। पक्का? तफसीर कुरान पाक, तफसीर जो है वो कुरान पाक की तशरीह है, बयानुल लिन्नास। कुरान का हिस्सा है तफसीर, यानी कुरान है तफसीर? अगर तफसीर में इब्ने कसीर कोई भी वाकया पेश कर दे, क्या वो कुरान है? सर कुरान तो वो है जो अल्लाह का कलाम है सर। इब्ने तफसीर वो तो कलाम तशरीह में है से ना। बताए तमीम, वो कलाम में से कलाम बताए है क्या नहीं है उस कलाम में? उस कलाम में इन्ना शिर्क लजुल्मिन वाली अजीम से बता रहा हूँ सर आपको। नहीं मेरे भाई, ये जो आपका दावा था कि बात शिर्क जुल्म है, बात शिर्क जुल्म नहीं है, क्या ये कुरान का हिस्सा है या कुरान में है या अल्लाह का कलाम कोई है ऐसा वाला? तो जल्दी पेश करे, आपने दावा वो किया है, या अपना दावा वापस ले और बोले कि मैंने झूठ बोला, मैं आपको तफसीर या हदीस से साबित करूंगा। सर मैं तफसीर ही की बात कर रहा हूँ सर, आप कुरान लेके मुझे कुरान पे वर्ड लाजिम ना करें। इंसान है यार, कुरान में नहीं है तो कह दो कुरान में नहीं झूठा है, इंसान है, कुरान में आगे नहीं है चलते बोल दो। सर मैं कुरान की तफसीर से साबित कर रहा हूँ। हाँ ना, कुरान तो में कह नहीं दो है। कुरान में नहीं है, तफसीर में है, हम तफसीर खोलते हैं। सर सूरह मुमतहिना वाली आयत से साबित कर रहा हूँ आपको कि आपने कहा है कुरान में नहीं है तफसीर में है, मैं तफसीर में चला जाता हूँ, कहो कुरान में नहीं है, हम ओपन करता हूँ तफसीर। सर एक सेकंड सर, आप मैं एक बात करता हूँ, अगर अब आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना आप मुझे जो चाहे वो कह दें। नॉट द पॉइंट, मैं तफसीर खोलने को तैयार हूँ, कह दो कुरान में नहीं लिखा हुआ, तफसीर में है, बोलो। सर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक बात आपके सामने पेश करूंगा, अगर वो आपको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे जो कहे वो कह दें। तमीम कुरान पेश करना है आपको, बाद में आपकी बाकी की बात करना है। गाइस जस्ट इमेजिन कि ईगो आदमी को है जो है ना, वो सच बात बोलने पे नहीं ला सकता। जब तक आपके अंदर ईगो है आप हकीकत तस्लीम नहीं करते। इन्होंने ये दावा किया था क्योंकि मेरा मुतालबा ही था कुरान बना की तफसीर का, और इन्होंने कहा कि कुरान में है, तो कुरान पेश क्यों नहीं कर रहे आप, ना वापिस ले रहे अपनी बात? कुरान मुझे एक बात बताइए, 6666 आयतों की तफसीर तो आपके सामने रखूंगा, अब वो 6666 आयतों में एक आयत थोड़ी ना बढ़ाऊंगा। अरे भाई जाएंगे तफसीर में, कह दो कुरान में नहीं है, तफसीर में है, बताते हैं, तफसीर चले जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम का पूरा मतलब ये है, एक दफा कह दो कुरान में नहीं लिखा, तफसीर में एक्सप्लेनेशन में तफसीर खोलता हूँ, बोल दो। सर मेरी क्या कह रहे हैं सर? कुरान में नहीं लिखा, मैं ऐसा कह दूं तो इसके बाद आप मेरी बात इसके बाद आप मेरी बात सुनेंगे सर? हाँ जाएंगे तफसीर में जाएंगे। सर मैं आपको एक बात और समझा दे रहा हूँ कि बाज़ शिर्क इन अल्फाजों के साथ नहीं है सर। कुरान में बाज़ शिर्क जुल्म है और बाज़ शिर्क जुल्म नहीं है, कुरान में नहीं है। बेहतरीन, आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ ये अब तफसीर पे जाते हैं, रुको। सब लोगों ने सुना, इसने झूठा दावा किया था और इसको पता था नहीं है, ये झूठ बोला, इसने ये झूठ जिहाद कर रहा था जब से। और अच्छा ये बात बोलने में कितना टाइम लगता था इसको, ये पहले ही बोल सकता था ना, लेकिन इसने क्या सोचा, हम इसको पकड़ेंगे नहीं, इसको फ्री हैंड दे देंगे तो मेरी बात भी रह जाएगी और मैं ऐसे ही चले जाऊंगा और लोगों को लगेगा कुरान का हिस्सा है। ये इनकी चालाकी होती है, सार बोल के ये चालाकी करते हैं। और अल्लाह आपको नाम से पुकारता हूँ, चलो भाई पढ़ चुका हूँ ये आयत, आप मेरी बात सुनेंगे? मेरी बात तो सुन लेना सर। अब तफसीर तुमने कहा, तफसीर खोल दी है, अब तफसीर पढ़ता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात तो सुने सर। तफसीर पढ़े, आप क्यों बताएंगे? तफसीर पढ़ते हैं, आपने तफसीर खोला था, तफसीर पढ़ेंगे। तफसीर से ही बता रहा हूँ ना सर।
وہاں تو تفسیر میں پڑھتا ہوں نا, آپ کی بات کی سنوں, میں جو اسکرین پہ لا کے پڑھوں گا. تو سب سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کس نے, یہ پیچھے اس کا واقعہ ہے کہ جناب یہ لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو, اس کو چھوڑتے ہیں ہم آگے نصیحت پہ آتے ہیں. سب سے پہلے نصیحت کی صرف اللہ کی عبادت کرنا, اس طرح کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یاد رکھو اس سے بڑی بے حیائی اور برا کام کوئی نہیں ہے. یعنی کہ شرک ظلم بھی ہے, بے حیائی بھی ہے اور برا کام بھی ہے. حضرت عبداللہ سے صحیح بخاری میں مروایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے بڑی مشکل آ پڑی. انہوں نے حضور سے عرض کیا ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو, اور آیت میں ہے کہ ایمان کو جنہوں نے ظلم سے نہیں ملایا وہی با ایمان اور راہ راست والے ہیں. تو آپ نے فرمایا ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے, بلکہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا تھا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, یہ بہت بھاری ظلم ہے. کون سے والا شرک ہے بھائی, یہ بتاؤ ذرا اس تفسیر میں. ہاں بھائی بتاؤ, ابھی بعض شرک ظلم نہیں ہے اور بعض شرک ظلم ہے, اس تفسیر میں کہاں ہے؟ سر آپ میری بات سنیں گے, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری بات سنیں گے, اگر آپ نہیں سنیں گے تو جس طرح آپ نے مجھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا, میں اس پر وعدہ خلاف ہونے کا الزام لگا دوں گا سر. تفسیر کھولو. جی سر بولو, آپ بتا دوں سر. سر ہاں اب میں آپ کو اپنی تفصیل سمجھاتا ہوں. قرآن آیت پاک میں جو کہا گیا ہے, تفسیر دکھانی ہے, تفسیر تم نے وعدہ کیا ہے. ہاں اپنا نہیں, تفسیری پیش کر رہا ہوں سر, پورا سب پڑھ کے بیٹھا ہوں میں. کہاں, کون سی تفسیر کا نام بولو؟ ہاں میں تفسیر کا نام بولو. کون سی ہے, ابن کثیر ہے, کون سی ہے سر؟ میں سب پڑھ کے بیٹھا ہوں, آپ میری بات تو سن لیں, سمجھ لیں. آپ جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں سر ایک بات سمجھیے, میں آپ کو اب یہ کہتا ہوں کہ آدم سیگر نے جو استدلال کیا. ہاں امین, کون سی والی تفسیر پڑھنا چاہتے ہو سر؟ آپ ہر بات کلام پاک سے پیش کرتے ہو, اپنی سمجھ بھی گھساتے ہو اس میں. ابھی تفسیر پہ آگے رہے بھائی, تفسیر, اب تفسیر سے بھی آگے جا رہے ہو, اب اپنی تفسیر دو گے مجھے. تمہاری حجت کیا ہے, کون ہے تمہاری حجت؟ سر میری تفسیر ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میری بات تو سن لیں. تمہاری تفسیر کہاں سے پڑھی ہے وہ بتاؤ, میں وہ کھولوں. سر ایک مسلمان جو سمجھتا ہے نا ان آیاتوں سے, وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ جو ہے نا مسلمان کو غلط سمجھنے کا بات بتاتے ہیں. مسلمان ہے کون سر؟ مسلمان ہم ہیں نا سر, مسلمان تو ہم ہیں نا سر. آپ ایک مسلم کے نام پہ اسلام کو بدنام کرتے ہو سر. مجھے ثابت کرو کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مرضی سے کوئی بھی تفسیر کر سکتا ہے, کہاں لکھا ہوا؟ کوئی بھی مسلمان اپنی تفسیر سے کوئی بھی تفسیر نہیں کر سکتا سر, لیکن جس کو تفسیر کے علوم آتے ہیں وہ تفسیر کر سکتا ہے سر. اوکے, تفسیر کے علوم کیا بتاؤ, صرف نام بتا دو. تفسیر ہاں بتاتا ہوں ساتوں علوم کے نام بتاؤ سر, بتا رہا ہوں. علم نحو, علم صرف, علم بلاغت, علم بیان, عربی. کیا بتاتا ہوں سر؟ علم نحو وہ علم ہے, علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمے کی آخری حرکت کا اعراب معلوم ہو. ٹھیک ہے, آپ میری بات سمجھ لیے سر؟ بالکل معلوم ہے سر. علم نحو اس آیت میں مجھے ثابت کراؤ جلدی سے. سر میری, اگر میں پھر علم نحو میں گھس جاؤں گا تو آپ میری بات ثابت کراؤ. سر علم نحو اس آیت کے اندر ثابت کر دوں گا, پر میری بات تو سن لینا. نہیں, پہلے ثابت میری پہلی بات تو سن لینا. ساحل بھائی کو میں نے یہ پیشکش کی تھی, اگر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا تو ساحل بھائی مجھے موقع دیں گے. آپ موقع نہیں دے رہے نا سر. نہیں, موقع میں تب دوں گا جب تم ہو کون, مفتی ہو کہ تم اپنی تفسیر مفتی ہوں سر, جو بھی ہوں سر, مسلمان ہوں سر, دکھاؤ مسلمان دکھاؤ اپنا مسلمان اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کر سکتا. کیمرہ دکھاؤ, بتاؤ کون سے مفتی ہو. ایک مسلمان سر, ڈگری دکھاؤ. آپ ایکس مسلم تھے, آپ کی ڈگری کیا ہے؟ میری ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری کی میں نے اپنی مرضی تفسیر نہیں کرتا, میں جو تفسیر لکھی وہ دکھاتا ہوں. نہیں سر, تفسیر کرنی ہے سر. ایک بات, آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. بتاؤں آپ کو آپ کے شارٹ ویڈیو بتائیے. آپ نے کہا کہ حضرت جویریہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی. شارٹ ویڈیو میں ہے سر آپ کے. اوکے, کہیں نہیں ہے سر, جھوٹ ہے. اچھا کہیں نہیں ہے, بتائیں جویریہ کی عمر 15 سال. ایک سیکنڈ. اگر میں جویریہ کی عمر آپ کو دکھاؤں کہ آپ کی سیرت کے اندر لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی کبھی اسلام چھوڑیں گے, چیلنج دیں. سر میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں سر, پھر یہ سمجھوں گا. نہیں, اسلام چھوڑے نا, چیلنج کریں گے. کیا بکواس ہے, تم نے حجت دی ہے, تم نے ٹاپک بھی چینج کیا, ٹاپک کچھ اور چل رہا ہے, تفسیر تم کچھ اور کرنے لگے ہو, کہیں پہ اور چلے گئے ہو. میں نے کیا اگر ابھی کبھی دکھاؤں اسلام کہیں پہ نہیں گیا سر. چیلنج ایکسپٹ کرو. اچھا ایک سیکنڈ,
اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ جھوٹا ثابت کر دوں تو آپ اسلام چھوڑیں گے سر؟ آئی ڈونٹ یہ اسلام قبول کریں گے؟ تم نے مجھے چیلنج کیا ہے سر پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ آپ مجھے یہ کہہ دینا، ساحل بھائی نے مجھے بات پیش کرنے کا موقع دیا تھا نا، وہ چھوٹ کے کیوں جا رہے؟ بات ہوئی تھی، تمہاری تفسیر نہیں ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا. تمیم سنو، ایک تو آپ کی وائس جو ہے نا بہت اریٹیٹنگ ہے. یہ بار بار آپ ساڑ ہر بات میں ساڑ کرنا ضروری ہے کیا؟ سب کا سر درد دینے لگ گیا ہے ساڑ جب سے کر رہے ہو. دوسری بات، ہم نے آپ کو یہ موقع دیا تھا کہ آپ تفسیر سے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ یا تو اپنی خود کی ایک تفسیر کی کتاب لکھو اور اس کے بعد آ کے بولو کہ یہ میری تفسیر سے ہے، ورنہ آپ کی تو کوئی حجت ہی نہیں ہے. نہ آپ مولانا ہے، نہ آپ مفتی ہے، نہ آپ حافظ ہے، نہ آپ مجدد ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے جو آپ اپنی تفسیر پیش کریں گے؟ آپ کی تفسیر کی کوئی ویلیو نہیں. کون آپ کی تفسیر دنیا میں مانتا ہے؟ یہ آپ جیسے پہلے جھوٹ بولے تھے، آپ تفسیر کے معاملے میں بھی جھوٹے ثابت ہوئے. یا تو یہ کنفرم کرو اور ایک بار کہ بھائی جو ایکچوئل تفسیر لکھنے والے ہیں، جو اہل ہے تفسیر کے، انہوں نے اس بات کو نہیں لکھا ہے. یہ کنفرم کرو. آپ اسلام کو جو غلط بتا رہے ہو سر. نہیں، ٹاپک چینج نہیں کرنا ہے آپ نے. سنو تمیم، آپ یہ کنفرم کرو جو اہل، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. نہیں، پہلے سوال اچھے سے سن لو. جس طریقے سے تم قرآن سے بھاگے ہو، تم تفسیر سے بھی بھاگو گے. آپ یہ کنفرم کرو کہ جو اہل تفاسیر ہے انہوں نے یہ تفسیر کدھر بھی نہیں کی ہے. میں اپنی خود کی تفسیر ایک عام مومن ہوتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں. جی، میں اس بات کو ایگری اس وقت کروں گا جب آپ پہلی بات کرنے کا مجھے موقع دیں گے. اگر آپ اس طرح مجھ پر تھوپتے جائیں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اس طرح مجھ پر تھوپتے جائیں گے نا سر، جس طرح آپ جھوٹ بولتے ہیں آدم سیکر. اچھا تمیم بھائی، کیا کوئی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض شرک ظلم ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہے؟ کوئی تفسیر میں لکھا ہے؟ سمپل سا کوشچن پوچھ رہا ہوں. میری بات نہیں سنیں گے اس کا مطلب سر میں نے آپ کی بات سے ایگری کر لیا تھا. بھائی میں نے ایک سمپل سا سوال کیا آپ سے. کیا کوئی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بعض شرک ظلم ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہے؟ اگر میں نے آپ کو تفسیر کے کسی واقعے سے یہ بات بتا دیا کہ مشرکین نے انصاف کیا ہے، نہیں، انصاف کی بات نہیں ہو رہی. انصاف والا تمیم سن لو، بات یہ نہیں ہو رہی ہے انصاف کیا نا انصافی کی. ابھی شرک پہ بات چل رہی ہے. کیا آپ کوئی تفسیر والے نے اس بات کو لکھا ہے کہ بعض شرک ظلم ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ کیا لکھا ہے کسی نے؟ ہاں یا نہ کنفرم کرو. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ مشرکین منصف ہوتے ہیں. کیا آپ اس بات کو مان لیں گے؟ ارے میرے بھائی، اس بات کا میرے پاس پروف ہے. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا کسی تفسیر والے نے یہ لکھا ہے کہ بعض شرک ظلم ہے بعض شرک ظلم نہیں ہے؟ کیا کسی نے لکھا ہے؟ سر یہ آپ کی دوسری بات ہوگی جس کو آپ مجھے ایگری کرا رہے ہیں. میری بات تو سن لینا پہلے. ہاں ایگری کرا رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ تم جھوٹے ہو. ایک بار ثابت ہو چکے ہو. تم موقع نہیں پہلے دیتے ہو نا یہ سر. کنفرم تو کرو ہے کہ نہیں ہے. کنفرم تو کرو، ابھی ثابت ہو جائے گا ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ مشرکین منصف بھی ہوتے ہیں. ہاں، وہ منصف ہوتے نہیں ہوتے وہ میں نے نہیں پوچھا ہوں. کیا بعض جو ہے نا ظلم ہے؟ یہ لاسٹ موقع ہے، اس کے بعد تم سے بات نہیں ہوگی. کیا کوئی تفسیر لکھنے والے نے، تمیم، کیا کوئی تفسیر لکھنے والے نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے بعض شرک ظلم نہیں ہوتا ہے؟ یہ لاسٹ موقع ہے تمہارے پاس، کیونکہ ہم جھوٹوں سے بات نہیں کریں گے. جواب دے دوں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تفسیر پڑھی ہے جن کے واقعات سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ مشرکین منصف ہوتے ہیں، ظالم نہیں ہوتے. نہیں، ظالم کی بات نہیں ہو رہی. شرک ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس پہ کوئی تفسیر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہوتا ہے؟ لکھا ہے میں نے تفسیر کے اندر میں نے بھاری مسٹیک ہو گیا سر، ایک دم بلنڈر ہو گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تفسیر کے واقعات پڑھے ہیں جن سے مجھے مشرکین کی بھی حسن سلوک کا پتہ چلا ہے.
حسن سلوک کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی, میرا سوال تو آپ مجھ سے یہی اگلوانا, میرا سوال صرف آپ یہی سنو تمیم, آپ مجھ سے یہی اگلوانا. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے, بعض شرک ظلم نہیں ہوتا ہے. ہم نے آپ سے پوچھا قرآن میں ہے, آپ نے پہلے کہا ہے, بعد میں کہا نہیں ہے, تفسیر میں جائیں گے. کیا تفسیر میں ہے کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے, بعض شرک ظلم نہیں ہوتا؟ کوئی تفسیر میں ہے؟ اسی کے جواب دے رہا ہوں نا سر. ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بولو. میں نے تفسیر کے واقعات سے پڑھے ہیں کہ مشرک اور یہ مشرک منصف بھی ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, وہ بھی دوسروں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. شرک ظلم بھی ہوتا ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہوتا ہے, کیا یہ ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. جا بھائی, اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. آپ لوگوں نے دیکھ لیا, صرف ٹائم پاس کر رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تفسیر میں بھی نہیں ہے. اتنا چھوٹا سا چیز ہے کہ بھائی کس طریقے سے یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, سار کر کے. ایڈم سار جی یہ تو میں نے اس کو پہلے ہی پکڑ لیا تھا کہ یہ میٹھی چھڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے پہلے آج اس کو سیدھا کیا تھا. مجھے پتا لگ گیا تھا گیم, یہ بہت بڑی گیم ہے سالا. لیکن اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں یار یہ لوگ؟ یار دیکھیں, جب ان کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نا, دیکھو اس نے پڑھائی کی ہوئی ہے. جو بندہ مجھے تفسیر کے اصول بتا سکتا ہے نا, اس کا مطلب اس نے پڑھائی کی ہوئی ہے. سو ہی نوز ایگزیکٹلی وٹ ہی از سیئنگ. اس کو پتا ہے کہ تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے, اس نے پڑھا ہوا ہے. اب کیا گیم ہے, اب وہ بناتا ہے گیم, اسے پتا ہے کہ کسی بھی تفسیر میں اس کا ایگزیکٹ آرگیومنٹ نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر رہا ہے. وہ جا رہا ہے ان تفاسیر پہ جو لکھی ہوئی ہیں مدینہ کے ٹائم پہ, مکہ بیفور ہجرہ, ان تفسیروں کے ریفرنسز کو یہاں پہ لا کے کوٹ کرے گا, اور آیت نہیں بتائے گا, کچھ نہیں بتائے گا. کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس میں خود مرتا ہے. کیونکہ اگر میں ان تفسیروں کو کھولوں گا یہاں پہ تو لکھا ہوا آئے گا اس کے اندر, ایگزیکٹلی یہ لفظ لکھے ہوئے آئیں گے کہ یہ والی بات اگلی والی فلانی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے. چونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے, وہ مجھے بتا نہیں سکتا, آیت سامنے اسکرین پہ لانے نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا میں صرف بولوں گا, کیونکہ اگر سامنے لے آیا تو لکھا ہوا نظر آ جائے گا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. So you need to understand this whole concept of these people. جتنا پڑھا لکھا بندہ ہوگا اتنی ہی اچھی جلیبی بنا سکتا ہے, کیونکہ اسے جلیبی بنانے کے لیے علم ہے, کیونکہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب اسی لیے میں کہتا ہوں اگر میں مسلمان ہوتا میں اتنی اعلیٰ ترین جلیبیاں بناتا, یہ مسلے میرے پاؤں دھو دھو کے پیتے. یہ حقیقت ہے بات, یہ حقیقت ہے. صرف آپ کو جھوٹ بولنا آنا چاہیے. فن جھوٹ اگر آپ کو پتا ہو نا, آپ کسی بھی آیت کو کہیں پہ بھی جا کے گھیم کر سکتے ہیں. ایک بات صحیح بتاؤ, 4 باتیں جھوٹ بتاؤ, سارے مسلے آپ کو واہ 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 کریں گے, کلیپنگ ماریں گے. دیٹس دا ریئلٹی. تبھی تو مفتیحان کبھی آپ کو ایگزیکٹ ریفرنسز نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ان کو پتا ریفرنس دیں گے مر جائیں گے. ایگزیکٹ ریفرنس دیں گے, ایک آدھی چیز کا ریفرنس دیں گے, 10 چیزیں ساتھ میں بولیں گے اور ریفرنس کے بغیر ہوں گے.